اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ بجلی ہم نہیں چھوڑیں گے ایران کی، اور ایران نے بھی کہا ہم بھی بجلی نہیں چھوڑیں گے آپ لوگوں کی، کہ بجلی چلے جائے گی امریکہ میں پھر ہم فوجی گھسا کر اٹیک کریں گے۔ 4 دن زیادہ آپ کے لیے وہ اس میں چھپا ہوا ہے اگریشن، اور اس میں زیادہ خطرناکی ہے، اور اس میں زیادہ سویرنس ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی برکت سے جو بھی جہاں بھی پوری دنیا میں السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ 13 مارچ 2026 اور آج جمعہ، سب کو بہت بہت ماہ رمضان کا جمعہ مبارک۔ ناظرین، بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس پر بات کرنی ہے۔ بڑے ٹائم کے بعد اب مجتبیٰ خمینی صاحب جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے بڑے غصے میں اگریسو ہو کر خطاب بھی کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ایران ہے وہ امریکہ کو چھوڑ دے گا یا ہم مذاکرات کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ہم پر اٹیک کرے گا، جو ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، ہم فوری طور پر اس کا جواب دیں گے۔ اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی آرڈر دیا ہے خطاب کے ٹائم پہ، انہوں نے بولا ہے کہ امریکہ کے جتنے فوجی اڈے ہیں وہ سب کو اڑا دو، اور ایران کے ساتھ جو میزائل مارے گا اس پر ہم میزائل ماریں گے، اور اوپر جو میزائل مارے ہیں اس پر لکھا ہے لبیک خان، لبیک خمینی، اس کے اوپر جو ہے میزائل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ تل ابیب اور امریکہ کی فوجی جو اڈے کی جانب اس کو بھیج دیا گیا ہے، جس میں عماد، قدر، فتح، خیبر، اس طرح کے جو میزائل اور چھوٹے ڈرونز وہ مارے گئے ہیں خطاب کے فوراً بعد۔ اور سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں اپنے باپ سمیت سب ایرانیوں کا بدلہ جو ہے وہ لوں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی خبر اور بھی آپ کو میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو مین بات ہے اس میں جو امبیسڈر ہے مائک والٹس، یہ ہیں یو ایس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، کہ ہمارے پاس اگر بگرام ایئر بیس ہوتا تو ہم ان کے پاس ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو خمینی صاحب اور یہ جتنے بھی ان کی آرمی چیف فوجی قیادت ہیں، یہ اس ٹائم ایران کے جو ایک جگہ سے مشہد ایران کا جو ایریا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ نکل گئے ہیں ایران افغانستان کی طرف، جو کہ بگرام ایئر بیس سے لنکڈ ہے، کہ اگر بگرام ایئر بیس ہمارے پاس ہوتا تو ہم بتاتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بگرام ایئر بیس اس ٹائم جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جھڑپ ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ افغانستان کی، اس میں پاکستان نے اڑا دیا تھا۔ یہ خبر اب تک آ رہی ہے۔ پہلے 86 سالہ خمینی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ 56 سالہ جو خمینی ہیں، مجتبیٰ خمینی، اس ٹائم فارم میں آ گئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ جو ایک معجزہ بھی ہوا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب کی جو وائف ہے وہ زخمی تھی، وہ شہید نہیں ہوئی، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اور دوسرا کو بتائیں کہ دنیا کا جو بڑا بیری بیڑا ہے، 5000 اس کے اندر بندے ہیں، اور اچانک خبر آئی تھی کہ اس کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ آگ والا ایونٹ اس کے ساتھ بھی ہوا ہے، ایران کہہ رہا ہم نے اس پر اٹیک کیا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے لانڈری میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا، 2 فوجی اس میں زخمی ہوئے تھے، وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا کو بتائیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بھی زندہ نکلا ہے، اور زندہ آتے ساتھ ہی بڑا غصے میں آ کے اس نے بولا ہے کہ اب ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب ایک طرف خمینی صاحب آئے، مجتبیٰ خمینی، دوسری طرف نیتن یاہو بھی آ کر دونوں غصے میں خطاب کر رہے ہیں۔ مطلب جنگ اب کس طرف جا رہی ہے؟ اور بہت بہت امپورٹنٹ اتنی خبریں ہیں کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کہ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم بجلی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بجلی کی پروڈکشن اسامہ صاحب آپ کو کل کے پروگرام میں دے رہے تھے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ بجلی ہم نہیں چھوڑیں گے ایران کی، اور ایران نے بھی کہا ہم بھی بجلی نہیں چھوڑیں گے آپ لوگوں کی، کہ بجلی چلے جائے گی امریکہ میں پھر ہم فوجی گھسا کر اٹیک کریں گے۔ مطلب اس طرح کی خبریں ابھی بجلی کا بتایا آپ کو اسامہ صاحب نے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ بیک اینڈ پر جو کنٹریز ہیں وہ کافی کوشش کر رہی ہیں کہ مذاکرات کی طرف یہ دونوں آ جائیں، نہیں تو دنیا کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ان کو بیٹھ کے رضامندی سے کر لینا چاہیے ایک دفعہ سیز فائر، بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا۔ اچھا، دوسرا آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایران نے اڑا دیا ہے، اور ابنائے ہرمز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بند کر دیا گیا، اور تیل کی قیمتوں میں بھی ان فیوچر مزید اضافہ ہوگا۔ یہ بھی پروڈکشن اسامہ صاحب کی تھی کہ آئل جو ہے وہ بڑھے گا۔ دوسرا بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو بیری بیڑا ہے وہ بڑا خطرے میں ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور 30 منٹ میں خطہ ایران تباہ کر دیں گے، یہ ٹرمپ نے بولا ہے۔ اور خمینی صاحب آگے مجتبیٰ کہتے ہیں 30 منٹ، ہم 15 منٹ میں پورے خطے اڑا دیں گے امریکہ کے جو ہے ایئر بیس ہے۔ مطلب پراپر جواب پوری طرح سے آ رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے سامد صاحب جانتے ہو، کریٹیکل ڈیٹ سامد صاحب نے آپ کو 18 تک دی ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ان کا مجتبیٰ صاحب کیا ویڈیو اس میں آ گئے ہیں، یا صرف وہ آڈیو سر کی آڈیو، پیغام ہی آئے؟ آڈیو پیغام آیا، آڈیو۔
اور آڈیو پیغام بھی کوئی بہت زیادہ فلوئنٹ نہیں ہے ان کا جو اسپیکنگ ہے نا، اور یہ ڈیفینیٹلی ان کے فیس ریویل نہیں کر رہے، اور اس کے چانسز موجود ہیں زخم کے یا چوٹ واٹس ایور۔ اور سچویشن یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت زبردست مجھے نہیں بولتے ہوئے لگ رہے تھے، مطلب جو میں نے ان کے سنا ہے۔ اور یہ جو 14 سے 18 کے مطلب یہ دن ہے، یہ جو اب کیا تاریخ ہے، سوری 13 سے، سر آج 13 ہے۔ ہاں 13 ہے، تو 13 14 15 16 اس میں آپ کو بہت بڑے جو گورنمنٹ لیول پہ شخصیات کا ہٹنا اترنا، ابھی تو صرف وہ بیچارہ گورنر گیا آپ کا، ابھی اور بھی کافی لوگ جانے کے چانسز ہوں گے پورے خطے میں۔ میجر شخصیات جو ہے وہ اتریں گی اپنی اس سے۔ اور جہاں تک رہے گی بات الیکٹریسٹی کی، اصل میں کئی دفعہ یہ بھی سمجھاتا ہوتا ہوں آپ سب کو کہ دیکھیں ایسٹرالوجی کوئی آپ سے باہر کا علم تو ہے نہیں، یہ آپ لوگوں کی جو آبزرویشن کا علم ہے، ڈیٹا سائنس ہے، ماضی کی آبزرویشنز کے نتیجے میں مستقبل کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ ایکچوئل یہ ماضی کی بات کرتا ہے، مستقبل کی بات نہیں کرتا، سمجھ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے بہرحال۔ اور اسی طریقے سے اب یہ کمبینیشن جب دیکھا، اب میں نے کہا کہ اب آپ کے بجلی کے ریلیٹڈ سپلائیز کے مسئلے بنیں گے، انٹرنیٹ کے اس کے بنیں گے، تو اب وہ لوگ بھی منہ سے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بجلی کے وہ اڑائیں گے، اور گوگل کے آفس اور مائکروسافٹ کے یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو چلو وہ لوگ تو کریں گے، اگر فلک آپ لوگوں کی بجلی چلی گی پھر ان کے چکروں میں، ان کے چکر، یہ کن کے چکر کو چھوڑو، مارس راہو کٹھا ہوا ہے ایکویریس سائن میں، مسئلہ الیکٹریسٹی کو بننا ہی بننا ہے۔ اب منہ سے کوئی بولے یا وہاں سے بولے یا جہاں سے بولے، اس کو یوں دیکھو، اچھا سپارک ہونا، سپارکنگ بڑھ جانا، اس طرح کی سچویشنز، اور لوگوں کے مزاج بھی بہت زیادہ افیکٹ ہونے والے ہیں، لیکن حکمران سارے ایک دوسرے کو، خصوصاً یہ جتنے کنگز ہیں، یہ ایک دوسرے کو پڑھنے والے ہیں۔ مطلب ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ کل پرسوں سے جو سٹیٹمنٹس ہیں آنے واؤں، اور کافی کچھ ہے اس میں چھپا ہوا ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ اور کیتو بھی لیو میں ہے، اور اس کا دونوں کا ماجرا اکٹھا کمبینیشن، ابھی سورج نکلا بھی نہیں ہے ادھر سے، اور لیو پہ افیکٹ ڈال رہا ہے، اور لیو بادشاہ آپ کے سارے حکومتیں ہیں، تو اچھا خاصا یہ 4 دن سمجھ لو کہ یہ جو 4 دن ہوں گے، یہ مطلب اچھے خاصے 4 دن یہ ہوں گے، اس جیسے ابھی میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے کوئی دن گزرے ہیں۔ مطلب یعنی آپ کچھ جس کریٹیکل اٹیک کے ایران میزائلوں کی ہاں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میزائلوں کی بارشوں کو، اور ایک دن میں 200 چلا، 1000 حملہ انہوں نے کیا، یو اے ای پہ 1400 میزائل، فلانی جگہ جی اتنے نمبر ڈیجٹ، وہ جتنا کچھ بھی دیکھا ہے نا، یہ 4 دن زیادہ آپ کے لیے وہ اس میں چھپا ہوا ہے اگریشن، اور اس میں زیادہ خطرناکی ہے، اور اس میں زیادہ سویرنس ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی برکت سے جو بھی جہاں بھی پوری دنیا میں لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اس شیطانی فتنے سے، اور یہ جو کھیل ہے یہ اپنے اس پہ جیسے کہتے ہیں کہ بس عروج پہ جانے کو ہے، اور یہ دن سب سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، سر اب پہلی بات دعا ہو کریں، سکتا ہے دعا نہ کریں۔ ہو، لیکن دیکھیں ایسٹرالوجیکلی اگر ایسٹرالوجی کام کرتی ہے، اور اب آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کرتی ہے، تو پھر یہ 4 دن اچھی خاصی، اور بس اللہ رحم کرے، یہ دن بہت زیادہ ٹربلس ہوں گے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ اور انڈیا کی طرف سے بس آخر کوئی نہ کوئی دن ہی جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں انڈیا کی تاریخ میں، میں تو حیران ہوں کہ انڈیا ابھی تک آیا کیوں نہیں، مطلب میں اس سب کو سوچ رہا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک خبر نہیں آ رہی، یہ بڑی وہ ہے، یا شاید وہی افغانستان اور یہ انڈیا پراکسی بن کی لڑ رہے ہیں، لیکن یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کہانی آخر کہیں نہ کہیں ٹریگر ہونی ہے، اور بہت بڑی ہونی ہے۔ اور یہ
बहुत ज्यादा ट्रबलस होगी। सर ये 18 के बाद कोई मुज़ाकरा देखते हैं? अगर ये 4 दिन गुजर जाते हैं उसके बाद कोई टेबल टॉक, कोई थोड़ा ठंड, कोई इस तरह की चीज देखते हैं, कोई अच्छी बात, पॉजिटिव चेंज? एस्ट्रोलॉजिकली तो देखें ये होना है, लेकिन पहले ये योग खत्म हो, मार्स दूर जाए राहु से पहले, और वीनस तो एग्जॉल्टेड है, डिप्लोमेसी का प्लैनेट एग्जॉल्टेड हालत में है, और सैटर्न के साथ है, तो बड़ी जिम्मेदाराना वो रवैया इख्तियार करवाएगा सैटर्न उसको, वीनस को। यानी कि अगर किसी ने आई लव यू भी कहना हुआ ना, तो बड़े आंसुओं के साथ सीरियस नोट में आई लव यू कहेगा। मतलब ये वीनस सैटर्न इकट्ठा, इसको यूं समझो, वीनस सैटर्न आई लव यू इन अ सैड नोट। एक होता है अच्छा, हंस के कहना आई लव यू, एक होता है कि रोते हुए आई लव यू, मतलब सैटर्न वीनस। लेकिन वीनस है एग्जॉल्टेड, तो डेफिनेटली डिप्लोमेसी जो है वो, उसकी जो अंडरग्राउंड कोशिशें हैं, चीजें हैं, हर तरफ चलेंगी यानी डिप्लोमेसी। ब्रेकअप्स भी देख रहे हैं, लोगों के ब्रेकअप्स होंगे इस टाइम में? नहीं, ब्रेकअप्स नहीं होंगे, मैंने आई लव यू कहा है, कोई आई हेट यू नहीं कहा कि सैड। तू भी सैड फलक नोट अपनी पे कहा ना तर्जुमे आपने? बना ले भाई, सैड का मतलब टोन सैड है, कहना आई अच्छा। लव यू ही है, टोन सैड है। दूसरा इसमें जो अफेक्ट बनेगा वो ये है कि मार्स राहु, आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इश्यूज आएंगे, बल्कि शुगर लगा ले, जितने नेगेटिव कमेंटर होंगे उनके तो पक्के हालत यही होगी कि घर में भी उसके कोई ना कोई स्पार्किंग हो जाएगी। जो इधर नहीं, नेगेटिव कमेंट नेगेटिव। कर रहा होगा कि कई वो आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से घूमते फिरते आ जाते, तू मेरा मूड ऑफ कर देते सब, फिर तुझे कहते हैं कि जी फलक क्यों वो किया। हालांकि कल मुझे एक मौका नहीं मिला है बात करने का, कि फलक ने बहुत अच्छी उसका मुजाहरा किया। मैं बहुत खुश हुआ कि जिस तरीके से याहू पे किसी ने इसको टॉन्ट किया, हालांकि वो फारिग बंदा था, मैंने उसका दूसरा कमेंट भी देखा, बिल्कुल फारिग आदमी था, लेकिन ग्रेटनेस है फलक की कि फलक ने बड़े ही अच्छे खंदा पेशानी से अपनी उस स्लिप ऑफ टंग को एक्सेप्ट किया। हम इंसान है भाई, कोई मशीनें नहीं, और ये कोई एडिटेड प्रोग्राम नहीं होता, ये डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है और आ जाता है इसमें। ये आपके शोज वाले तो पता नहीं कितने इसमें एडिट और कट लगते हैं, तो उसके बावजूद लेकिन बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इंसान में देखें, हमें इस बात से कभी भी नहीं परेशान होना चाहिए कि आपने गलती की। हम हमेशा गलतियां करते हैं, एंड तक करते हैं। बुरी बात ये होती है कि गलती पे ढीठ हो जाना, सबसे गलत बात। और बड़ा आदमी वो नहीं होता कि जो बड़ी बातों को समझ जाए, बड़ा आदमी वो होता है जो छोटी बातों को समझने लगे, जो बारीक होता जाए, और कभी भी इस परेशानी में ना पड़े कि मुझसे गलती हो गई, सो व्हाट, हो गई तो हो गई। आपके अंदर ये डिसबैलेंस, आपके अंदर मेड है आपकी ये एररनेस। इसीलिए तो हम इमाम वक्त का इंतज़ार करते हैं कि हमारा इमाम जो गुनाहों से, गलतियों से मासूम, वही नुमाइंदगी, सिर्फ अल्लाह का नुमाइंदगी का हक सिर्फ वही अदा कर सकता है जो गुनाहों से, गलतियों से मुबर्रा हो, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। आप हमारी क्या औकात है, हम गलतियां करते हैं, होती है बिल्कुल। अब जैसे लोग 23 माह रमजान की हदीस सुना दी है कि जुमे का दिन होगा, 23 माह रमजान होगा, ऐसी रिवायत है। गलती ये होगी कि लाइव प्रोग्राम में वहीं से बैठे बैठी, जैसे मेरी अमूमन आदत है, ये मार्च की जैसे मैंने गिन ली डेट, इतना तो प्रोग्राम प्रेशर देते हैं, पहले तैयारी का ज्यादा कई दफा मौका ही नहीं होता। वो सवाल आया बरजस्ता, वही मैंने उंगली पे गिना, मैंने कहा ले अभी जुमा तो 23 को आ रहा है। तो मैंने कहा इस माह रमजान आ सकती है, क्योंकि हालात तो है, रिवायतें तो सारी, मैं किसी दिन एक दो दिन करते हैं प्रोग्राम, उस दिन फिर मुझे नीचे आगे सारे बताइएगा कि कौन सी इस हदीस में चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई, चलो उस पे करेंगे। खुतबा आखिरी, काबे का पकड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंजीर, वो पकड़ के मैं पूछूंगा कि आप बताएं भाई, अब इसमें से कौन सी आप कहते हैं कि रिवायत की जो बात है वो पूरी नहीं हुई, तो हम कहें कि अभी और बड़ा टाइम पड़ा है, तो वो किसी ने अलग प्रोग्राम करेंगे उस पर। तो जी सर। वो अब 4 मिलियन प्लस पे उस शो की वो वीडियो गई है, लेकिन मैंने अच्छा, आगे बड़े माशा। आराम से कह दिया कि 23 माह रमजान। मैंने कहा मुझसे गलती हुई कि 23 की जुमा समझ लिया मैंने, तो कह दिया कि ये भी हो सकता है। लेकिन अब लोगों ने ये नहीं देखा कि मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, रिवायत कोट कर रहा हूँ, मैंने अपनी प्रिडिक्शन नहीं दी थी, मैंने सिर्फ रिवायत बयान की थी
کہ ماہ رمضان کے 23 کی جو جمعہ ہوگا اس پہ ایک ندا آئے گی، یہ روایت موجود ہے، لیکن شیطان ہے نا، لوگوں کو اتنا وہ کیا، حالانکہ چلو اس بہانے ایک حدیث تو پہنچ گئی، ثواب کا ہی کام لوگوں ہوا۔ اب یاد رہ گیا، جب آئے ہاں گی 4 اس ٹائم ملین یاد۔ پلس پہ چلی گئی، 4 ملین پلس پہ چلے گی، کسی کے کانوں تک تو قدرت نے پہنچوانی تھی نا۔ اب سارے پروگرام تھوڑی ملینز میں چلے جاتے ہیں، 4 ملینز مطلب ایک نمبر ہے، ایسے نہیں جاتا پروگرام 4 ملین پہ، 40 لاکھ۔ لیکن ہماری بھی دیکھو کہ ہم نے آگے کہہ دیا کہ سوری غلطی ہوگی، کون سی بات ہے، اور غلطی یہ نہیں ہوئی کہ روایت نعوذ باللہ غلط تھی، وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، غلطی یہ ہوئی کہ انگلی پہ جب جمعہ گنا تو جمعرات جمعہ لگا، بس ٹھیک ہے، اچھا سر، وہ اب اس پہ نارتھ ڈیلیٹ ہو کوریا۔ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور نے کہا ہوا تھا کہ بھئی آپ کی تو ندا آنی تھی، آپ کا امام کی تو دیکھیں آپ لوگوں کو ابھی بہت ٹائم چاہیے اس بات تک، اس ذہنی سفر کو پہنچنے تک کہ ہمارا امام ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے لیٹ ہے، ہماری تیاری میں کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں ابھی میل باقی ہے، جس دن ہمارا میل ختم ہو گیا اس دن ہمارا امام ظہور کرے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو اس بات کو ٹونٹ کرتے ہیں یا کریٹیسائز کرتے ہیں ان ٹرمز آف کسی بھی، ان کے لیے یہ جو 2-3 سال ہے ان کی چیخیں نکل آئیں گی اور ان کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ نمائندہ خدا کیوں ضروری ہے، کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ کیوں ضروری ہے۔ اس بات کا جواب ان کو انشاءاللہ ان 2 سالوں کے اندر بالکل پتہ چل جائے، کیوں جمہوریت فیل ہو جائے گی، ان کے سارے یہ زمین کے ایپسٹین فائل والے نمائندے نکلیں گے، ان کے سارے ان کو بیچ کھائیں گے، ان کے ملک توڑا دیں گے، ان کے حشر کرا دیں گے، اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ اب ملک اور زندگی کیسے گزاریں، کیا سسٹم لائیں، ہاؤ ٹو لیو اے لائف، پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے کریں، کیونکہ یہ بات سمجھانے کے لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ابھی ایک اور لیول چاہیے، جس لیول پہ آ کے آپ بالکل تیر ہوئے ہوں گے تو پھر سنانے کا بھی مزہ آئے گا، ابھی سے پریڈکشنز دیتے رہیں، what to do how to do، یہ اس وقت آنے دیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے چارٹ کا پتہ ہے، مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہمارا کام ہے جس کی بنیادیں پڑ گئی ہیں، آپ بے شک ری کریں، دانت نکالیں، ٹونٹ کریں، روئیں، اس چینل یہ چینل ہی آپ کی مجبوری رہے گا، کیونکہ خبر یہیں سے پتہ چلے گی مستقبل کی، ڈنکے کی چوٹ پہ، اسی لیے یہ لوگ آتے ہیں نا، مطلب مجھے تو کبھی زندگی میں یاد نہیں ہے کہ ہم کسی آؤٹ آف نو ویئر کسی پروگرام میں جائیں، پھر ادھر اس کو کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری کوئی پریڈکشن صحیح نہیں ہے، پھر کمنٹ بھی کریں، سر یہ ہو مطلب سکتا ہے آپ کے وہ کہتے ہیں نا کمپٹیٹر، وہ بھی ہو سکتے ہیں، خیر چھوڑیں۔ نہیں میرا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، میں کوئی اس لیول کے لیے، جو میرا لیول ہے وہ مجھے پتا ہے کہ مستقبل میں ایسا کہاں ہی ہے، ہونا ہے، میرے لیے یہ سب بھی برابر ہی ہیں، کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہے، بالکل سر، اور وہ بیچارے بس اپنی اپروچ کے مطابق کام کر رہے ہیں، کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اپنی ایسا طرف ہی ہے۔ سے کوئی غلط کرتا ہے، کوشش ہر کسی کی ہوتی ہے کہ تو جتنے سر تیر تکے لگتے ہیں۔ میں خبریں دیکھ رہا تھا، اس میں خبر ہے کہ جاپان ہر سال 1945 سے امریکہ کو $10 بلین دے رہا ہے کہ ہماری آپ حفاظت کریں، جبکہ جاپان پہ تو اٹیک ہی امریکہ نے کیا تھا، تو مطلب ان کی کوئی فورس نہیں ہے، آرمی نہیں ہے جاپان کی، تو امریکہ ہی ان کی جگہ آرمی ہے اگر ٹیکس، جاپان پہ جگہ ٹیکس جگہ کہہ لیں۔ ٹیکس، ہاں، اور دوسرا نارتھ کوریا نے 5,000 کلومیٹر پانی میں جو ہے وہ ٹیسٹ کر دیا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ جو کیم جون ہے اس نے بیٹھے بٹھائے ہی اپنا میزائل ٹیسٹ کر لی ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو یہ لو یہ بھی خبر آئی ہے۔ بدل یہ تو ساری اب چلتی رہیں گی، اب کل ان کے کوئی سوالوں کا سیشن رکھیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں اسپیشلی جو کریں گے، اور میں خود انشاءاللہ۔ پڑھوں گا سوال بھی کل کے پروگرام میں، تو اب میرا خیال ہے ادھر ٹائم ہو گیا، اب اچھا اچھا، اجازت چلے دیں۔ ٹھیک ہے سر، اپنا خیال رکھیں، کل پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔